السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ایچ آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے استقبال ہے۔ آج میں اس سیریز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے روبرو ہوا ہوں۔ اگر آپ اس سے پہلے کی 2 ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ آج کی ویڈیو میں حصہ نثر سے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جس کے لکھنے والے ہیں سید سلیمان ندوی، وہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیں اور ہمیشہ اس چینل سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، کیونکہ جب آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ کی پڑھائی بہتر ہو سکے گی۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا اصل نام سید سلیمان ندوی تھا، اور ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا، اور سید سلیمان ندوی بہار سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور ان کی پیدائش 22 نومبر 1884 عیسوی میں دسنا ایک جگہ ہے جو اب نالندہ ضلع میں پڑتا ہے، وہاں پر ہوئی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلا دوں کہ 1884 عیسوی میں تو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے، لیکن 1885 میں کون پیدا ہوئے تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ، جس کی ویڈیو میں ابھی ہی پوسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سید سلیمان ندوی کی وفات 23 نومبر 1953 عیسوی کو کراچی میں ہوئی تھی۔ سید سلیمان ندوی ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، اور ان کی وفات بھی وہیں ہوئی تھی۔ اب آپ آگے بھی دیکھیں مصنف یعنی سید سلیمان ندوی کے بارے میں ہی۔ سید سلیمان ندوی میں ندوی جو ہے، ندوی اس کو کہتے ہیں جن کا تعلق ندوۃ العلماء سے ہو، اور سید سلیمان ندوی کو اردو کے ابتدائی ماہر لسانیات میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ اردو کے ماہر لسانیات ہونے کی وجہ سے ان کو زبان پر بہت کمانڈ تھا۔ ان کو اردو، عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر بھی بہت کمانڈ تھا، اس لیے انہوں نے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام نقوش سلیمانی تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے نصاب میں جو شامل مضمون ہے، جس کا عنوان بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے، یا نقوش سلیمانی سے ہی ماخوذ ہے، اور اس سبق میں زبان کے بارے میں ہی پڑھنا ہے، اور اس میں ریسرچ بھی ہوگا کہ لفظ کس زبان سے آیا اور اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق یعنی ریسرچ کرنا۔ حالانکہ سید سلیمان ندوی کے تحقیق کی خاص میدان تاریخ اسلام تھا، اور ان کی بیشتر تصانیف بھی اسی موضوع پر ہے۔ اب ہم سید سلیمان ندوی کی تعلیم اور ملازمت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی تعلیم دربھنگہ کے مدرسہ امدادیہ اور پھلواری شریف میں ہوئی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے، اور علامہ شبلی نعمانی جیسے شخصیت کے شاگرد ہوئے تھے۔ اور آگے دیکھیں 1902 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم عنوان سے پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں شائع ہوا تھا، اور اسی سال لاہور میں ان کا ایک اور مضمون آخری وقت بھی شائع ہوا تھا، یعنی 1902 عیسوی میں ہی ایک اور مضمون جس کا نام کیا تھا؟ آخری وقت، وہ بھی شائع ہوا تھا۔ اور 1903 عیسوی سے ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد 1913 عیسوی میں اخبار الہلال سے وابستہ ہو گئے، لیکن زیادہ دنوں تک وہاں بھی نہیں رہ سکے، اور پھر پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے، لیکن پھر پونا کالج بھی چھوڑ دیے، کیونکہ سید سلیمان ندوی کے جو استاد تھے شبلی نعمانی، ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے۔ تو اب ہم سید سلیمان ندوی کی تصانیف کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ سید سلیمان ندوی جو تھے وہ علامہ شبلی نعمانی کے سچے جانشین ثابت ہوئے، اور انہوں نے علامہ شبلی نعمانی کی نامکمل تصنیف سیرت النبی کو بھی مکمل کیا تھا۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی نعمانی مکمل کیے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو سید سلیمان ندوی نے دوسری جلد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلد کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور اپنے استاد یعنی شبلی نعمانی کی آخری خواہش بھی پوری کی تھی۔ سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب دیکھیں، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، خیام اور رحمت عالم ہے، اور لسانیات سے متعلق انہوں نے بہت سارے مضامین بھی لکھے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سید سلیمان ندوی کا تعلق لسانیات سے بہت ہی تھا۔ تو چلیے اب ہم معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ ہے۔
سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ تو صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں ناشتہ کو ہم فطور کہتے ہیں۔ فطور کے معنی کیا ہے؟ تو فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے لفظ نہار 2 زبانوں فارسی اور ہندوستانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو قلعی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی رانگا کے ہیں۔ اس کے بعد ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد عنوان ہے یعنی ٹاپک۔ اس کے بعد اب آپ آگے دیکھیں احدی اور احادی کیا ہے؟ احدی اور احادی کے فرق کو واضح کیجئے۔ تو جواب ہے احدی کے معنی سست یعنی کاہل کے ہیں، جبکہ احادی کے معنی اکیلا کے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اکبر کے زمانہ میں احدی اس سپاہی کو کہتے تھے جو اکیلا دروازے پر پہرا دیا کرتا تھا، اور اسی سپاہی کو کوئی اور کام تو رہتا نہیں تھا، اس لیے لوگ انہیں سست یعنی کاہل کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو جواب دیکھیں قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، اور قلعی پھیرنا کے معنی کسی کے عیب کو چھپانا ہے۔ یعنی قلعی جس سے داغ دھبے چھپائے جائیں یعنی عیب چھپایا جائے، اسی سے بنا ہے قلعی کھولنا یعنی عیب ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنا یعنی کہ صفائی کرنا۔ اور قلی ایک دھات ہے جس کا شمار معدنیات میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون سی زبان مصنف مراد لیتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے پورب کی زبان سے مصنف عربی زبان اور پچھم کی زبان سے انگریزی زبان مراد لیتا ہے مصنف۔ اس کے بعد اب ہم مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات واضح کیجیے۔ تو جواب دیکھیے پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، یعنی لوگوں کے خیالات ایک جیسے نہیں بلکہ جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے، کیونکہ صبح سویرے کچھ کھا لینے سے دن بھر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے قلیہ سے کیا مراد ہے؟ اسے عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو جواب دیکھیں ہندوستانی تہذیب میں قلیہ قوامہ عام کھانا اور روزمرہ کے استعمال میں۔ قلیہ کی بظاہر شکل تو عربی ہے لیکن اس کا معنی عربی نہیں ہے۔ عربی میں اس کی شکل قلیہ ہو سکتی ہے جو قلی سے بنا ہے۔ قلی فعل ہے جس کے معنی بھوننا ہے، غرض بھونے ہوئے گوشت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیں نئے اور پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سرخی لفظ سرخ سے بنا ہے جس کا معنی کیا ہے؟ لال ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ پرانے زمانے میں جب چھپائی کی کوئی سہولت نہیں تھی تو لوگ ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، اور اس کا عنوان جو تھا وہ لال رنگ سے لکھا جاتا تھا، یعنی ٹاپک جو تھا وہ لال رنگ سے لکھا جاتا تھا تاکہ وہ کلیئر نظر آئے۔ لیکن اب زمانہ ترقی کر گیا ہے تو آج چھپائی کے کارخانے بھی کھل چکے ہیں، مگر سرخی لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج بھی لوگ عنوان کو سرخی ہی سے لکھتے ہیں۔ تو اب آپ اس کا جواب دیکھیں آج کل زبان میں ایک لفظ سرخی رائج ہے جو مضمون کی سرخی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ سرخی سرخ کی صفت ہے اور سرخ کے معنی لال کے ہیں۔ پہلے زمانے میں مضامین کے عنوان کو امتیاز پیدا کرنے کے لیے سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھتے تھے، لیکن اب کے زمانہ میں یعنی دور جدید کا مطلب ہوتا ہے ابھی والا جو چل رہا ہے وہ، تو دور جدید میں جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو باب یا مضمون کو سرخی کہا جانے لگا، خواہ اسے کالے رنگ کی روشنی سے کیوں نہ لکھے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق عنوان سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام بتائیے۔ تو سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام شبلی نعمانی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو قلیہ کہتے ہیں، جس میں گوشت کے ساتھ کچھ سبزی بھی ڈالی گئی ہو، بلکہ گوشت میں ڈالی گئی سبزی ہی قلیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہوئی؟ تو جواب ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے نالندہ ضلع میں ہوئی۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ تو سید سلیمان ندوی غیر معمولی ذہین تھے، بیشتر علوم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، لیکن ان کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان تاریخ اسلام تھا۔ اب ہم طویل سوالات یعنی لانگ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، ہمارے کھانوں میں ناشتوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب ہے، روزمرہ کے کھانوں میں ناشتے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ تمام کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہی ہے۔ حالانکہ تہذیب کے بدلتے ہوئے اقتدار کے نتیجے میں سب لوگوں کی زندگی میں تبدیلی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کھانے کے اوقات میں بھی بدلاؤ لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آدمی رات کو آرام کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، شدت سے بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کچھ بھی پیٹ میں ڈال لینے سے دن بھر کے لیے اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ صبح میں اٹھتے ہوں گے تو آپ کو شدت سے بھوک کا احساس ہوتا ہوگا، اور جب آپ کچھ کھا پی لیتے ہوں گے تو آپ کو اطمینان اور سکون ہو جاتا ہوگا۔ اور آگے دیکھیں، دنیا کی اکثر زبانوں میں ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح کے طور پر رائج ہے۔ عربی اور انگریزی زبانوں میں بھی یہی اصطلاح رائج ہے۔ عربی میں ناشتے کے لیے فطور کا لفظ رائج ہے۔ اس لفظ سے روزہ افطار نکلا ہے، اور جس چیز سے افطار کرے اسے افطاری کہتے ہیں۔ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی روزہ کی بھوک کو توڑنا۔ ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے۔ فارسی میں اس لفظ کو اس آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو رات میں سونے کے بعد اٹھا ہو اور کچھ نہ کھایا ہو، مطلب بھوکا ہو۔ ہمارے یہاں ناشتہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سویرے ایسے آدمی کو کھلایا جائے جو بھوکا ہو۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے سے متعلق ہے؟ وضاحت کیجیے۔ تو جواب دیکھیے، لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں لفظ مشرک ہے، اور دونوں میں اس لفظ سے متعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ لفظ نہار لفظ نہار کی صفت ہے۔ یہی لفظ ہندوستانی زبان میں صبح کو بھوکے پیٹ والے کے لیے رائج ہے۔ نہار منہ بنیادی طور پر فارسی لفظ ہے جو ہندوستانی زبان میں مل کر ہندوستانی زبان کا ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے؟ نہار ہے۔ نا کے معنی نہیں کے لیے ہے، اور ہندی میں ہار کے معنی غذا کے لیے ہے، یعنی نہار کے معنی نہیں کھایا ہوا۔ اب اسی لفظ سے نہاری یعنی نہاری بنا، جو صبح کو نہار منہ کھائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، دلی اور لکھنؤ وغیرہ میں دھیرے دھیرے یا ایک خاص قسم کے غذا کو کہا جانے لگا۔ لفظ نہار سے ایک لفظ آہار بھی بنتا ہے، جس کے معنی لئی کے ہوتے ہیں، جس کا استعمال کاغذ اور کپڑے پر اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ آٹا کو گوندھ کر لئی بنایا جاتا ہے، اور اسی سے کاغذ اور کپڑے کو چپکایا جاتا ہے، تو اسی کو ہم لئی کہتے ہیں۔ آہار غذا کو بھی کہتے ہیں جو انسانی جسم کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس لئی کو بھی آہار کہا جانے لگا، جو کاغذ اور کپڑے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ مذکورہ بالا تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ نہار منہ ایسا لفظ ہے جو انسانی اعتبار سے فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں نہ صرف یہ کہ لفظ مشترک ہے، بلکہ ایک دوسرے سے بہت قربت کے ساتھ متعلق ہے۔ اب میں آپ کو الگ سے سمجھاتا ہوں، آپ سمجھے۔ نہار نا پلس آہار ہوتا ہے۔ اس میں فارسی لفظ نہار اور ہندی لفظ نا آہار مل کر ایک نیا معنی دیتا ہے، یعنی صبح کا کھانا یعنی ناشتہ۔ اس سے ایک نیا لفظ بنا نہاری، جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح آہار کا معنی ہے لئی، جو کاغذ اور کپڑے پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے، یعنی وہ کپڑے اور کاغذ کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، مختلف زبانوں کی روشنی میں لفظ قلعی کا جائزہ لیجیے۔ تو جواب دیکھیں، لفظ قلعی ہندوستانی زبان کا مشہور لفظ ہے۔ لفظ قلعی کی گہرائی میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ لکھا تو قلعی جاتا ہے، لیکن جہاں تک بولنے کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں، اسے ہم قلی بولتے ہیں۔ ہندوستانی زبان میں اس کے لفظی معنی صفائی اور سفیدی کے ہیں۔ اس کے پیش نظر جب کانسے اور پیتل کے برتنوں کی صفائی کی جاتی ہے تو اسے برتن پر قلعی کرنا کہتے ہیں، اور جب مکانوں کی صفائی ہوتی ہے تو اسے مکانوں پر قلعی پھیرنا کہا جاتا ہے۔ لفظ قلعی عربی زبان میں نہیں تھا، لیکن جدید عربی لغت میں یہ لفظ ملتا ہے۔ قلعی کے معنی عربی میں لسان کے ہیں، اور فارسی میں اس لفظ کے معنی رانگا کے ہیں۔ رنگا ایک دھات ہے جو معدنیات میں شمار ہوتا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں، اس ضمن میں لسان العرب کا قول ہے کہ قلعہ ایک کان کا نام ہے جس سے رانگے کی بہترین قسم نکلتی ہے، اور اس رانگے سے تانبے کے برتنوں میں سفیدی پھیری جاتی ہے، اس لیے اس کو قلعی کرنا کہتے ہیں، اور اس مناسبت سے مکانوں پر سفیدی پھیرنا کو بھی قلعی پھیرنا نام رکھ دیا۔
اب ہماری زبان میں لفظ قلی کے اس طرح استعمال سے یہ معنی پیدا ہو گئے کہ اگر کسی کے عیب اور دھبے کو اگر چھپایا جائے تو اس پر قلی پھیرنا کہنے لگے، اور اگر کسی کے داغ دھبے یا عیب کو اگر چھپانا مقصود ہو تو اسے قلی کھولنا کہنے لگے۔ اس طرح لفظ قلی کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ رفتہ رفتہ لفظ قلی مختلف اور متضاد معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں جو لاسٹ سوال ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے۔ تو جواب دیکھیں، سید سلیمان ندوی ایک محقق اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے معروف ہے۔ سید سلیمان ندوی کا خاص میدان تو تاریخ اسلام تھا اور ان کی بیشتر تصانیف بھی اسی موضوع پر ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی حیثیت ماہر لسانیات کی بھی تھی، اس لیے پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام نقوش سلیمانی ہے۔ نصاب میں شامل مضمون جس کا عنوان بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق نقوش سلیمانی سے ہی ماخوذ ہے۔ پیش نظر مضمون میں سید صاحب نے کسی مخصوص کے معنی کو کئی زبانوں کے الفاظ سے تقابلی موازنہ کرتے ہوئے مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، یہ بہت ہی کارآمد اور مفید مضمون ہے۔ اس مضمون میں ایسے الفاظ کے اصل معنی کی بھی وضاحت ملتی ہے جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں، مثلا قلعی، سرخی، احدی، نہارمو وغیرہ۔ اس کے علاوہ اشیاء قرآنی میں ناشتہ، قلیہ اور قرمہ وغیرہ۔ اس مضمون سے ان الفاظ سے متعلق معاشرے کے مختلف اور دلچسپ سلوک کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بعض ایسے الفاظ جن کی حقیقت اور مادے سے ہم ناواقف تھے واقف ہو جاتے ہیں کہ لفظ کس زبان سے آیا اور اس کا مادہ کیا ہے اور آج اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو چلیے یہ رہی آج کی ویڈیو۔ میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اگر آپ کو PDF چاہیے تو PDF فری میں نہیں دیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ فی پیڈ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو PDF چاہیے تو آپ ہم سے ٹیلی گرام پر رابطہ کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔